الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا تفصیلی طریقہ کیا ہے، وہ کون سے پہلو ہیں کہ جن پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اللہ کی کتاب پر تفصیلی طور پر ایمان لانے میں۔ چند باتوں کا ذکر کیا گیا تھا، مثلاً یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بات داخل ہے کہ ہم اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہیں اور ان کتابوں میں اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ ان ساری کتابوں میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، ساری کتابیں ایک ہی پیغام توحید پر مشتمل تھیں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ہمارا یہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ان میں باہم کوئی تعارض، تناقض، اختلاف یا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی تھی کہ جن کتابوں کو نام بنام ہم جانتے ہیں تو نام بنام ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے، جس میں سے توریت کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی کہ توریت اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ آج ہم اس کے آگے بات کریں گے کہ دوسری کتاب جسے ہم نام بنام جانتے ہیں وہ انجیل ہے۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ کہ ہم نے ان کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمایا جس انجیل میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اور وہ اپنی پچھلی کتاب توریت کی تصدیق کرتی ہے اور اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ توریت سے انجیل نے صرف چند قوانین میں، احکام اور مسائل میں اختلاف کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں انہیں حلال قرار دوں۔ تو بعض حرام کو حلال قرار دیا، گویا شریعت کے بعض معاملات میں اختلاف کیا، اور انبیاء کے شرائع مختلف ہوتے ہیں لیکن دین اور اساسیات دین توحید میں سب کے ہاں اتفاق ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بابت بھی خبر دی ہے کہ قرآن کریم جس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحت کے ساتھ توریت اور انجیل میں بشارت اور خوشخبری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل وہ لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہیں اور جن کے بارے میں وہ توریت اور انجیل میں لکھی ہوئی بشارت پاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ انجیل میں بھی اسی طرح تحریف کر دی گئی جس طرح اس سے پہلے توریت میں تحریف کر دی گئی تھی۔ ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ اور تیسری کتاب، پہلی کتاب ہو گئی توریت، دوسری کتاب انجیل، اور تیسری کتاب زبور ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا داؤد زبورا ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قتادہ فرماتے ہیں
کہ ہمیں یہ بات بتلائی جاتی تھی کہ یہ کتاب دعاؤں پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی حمد کا بیان ہے۔ اس کتاب میں، زبور میں حلال و حرام اور فرائض اور حدود کا بیان نہیں ہے۔ چوتھی کتاب صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پہ آیا ہے۔ پہلا مقام سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ کیا انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے جو صحف موسیٰ میں ہے اور جو صحف ابراہیم میں ہے، جو کہ نہایت باوفا تھے، کہ کوئی بھی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ اسی طرح سے سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی کو اختیار کیا، اپنے رب کا نام لیا اور صلاۃ ادا کی، لیکن تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ بات پچھلی صحیفوں میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان صحیفوں میں جو باتیں اللہ نے وحی کی تھی ان کا بھی ذکر کیا کہ صحف ابراہیم میں اللہ نے کیا وحی کی تھی، صحف موسیٰ میں اللہ نے کیا وحی کی تھی، تو ان کی بعض باتوں کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر بھی کیا۔ تو یہ 4 کتابیں ہو گئی۔ 5ویں کتاب قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کتابوں کی محافظ ہے، ان کے اوپر جج ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، لیکن یہ سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے بلند درجے والی، پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی، اور اس کی دعوت تمام انسان و جن کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو پچھلی کتابوں پر محافظ ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں پر گواہ ہے اور ان کے اوپر حاکم اور فیصلہ کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ ان سے کہیے کہ اللہ سے بڑی اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ کہہ دیجئے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور اس قرآن کی میری جانب وحی کی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کر دوں اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان سب کو خبردار کر دوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو، قرآن کا ایک نام ہے فرقان، جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ یہ سارے جہان والوں کو خبردار کر دے۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، مشہور نام قرآن ہے، فرقان ہے، الکتاب ہے، التنزیل ہے، الذکر ہے، یہ سب قرآن پاک کے نام ہیں۔ تو ان آیات میں جن کتابوں کا نام آیا اور جن انبیاء پر وہ کتابیں نازل کی گئیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہمیں خبر دی، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی صحیفے قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئے ہیں، قرآن مجید نے آ کر سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سب کے سب منسوخ ہو گئے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی جنات، چاہے پچھلی کتابوں پر ایمان لانے والے لوگ ہوں، چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی اگر
اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد کسی اور کتاب کے مطابق زندگی گزارے گا، ایمان اور عمل کو اپنائے گا، اپنے اختلافی معاملات میں قرآن کے علاوہ کہیں اور سے فیصلہ لے گا، تو ایسے لوگ جو اللہ کی عبادت قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی روشنی میں کریں گے، ان کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اللہ کے یہاں ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ آپ آیت سن چکے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمائی تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے۔ تو قرآن سارے لوگوں کے لیے ہے، صرف کسی چند لوگوں کے لیے یا کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں، اور تم جو کچھ اپنی کتابوں میں سے چھپا لیتے ہو ان میں سے بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری حرکتوں کو، بہت ساری حرکتیں ہیں لیکن بہت ساری حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے یہ کھلی ہوئی کتاب اور یہ روشنی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر چلاتا ہے جو اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ انہیں سلامتی والی راہ پر لے کر چلتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی ڈگر پر اور روشن شاہراہ پر ڈال دیتا ہے، اور اللہ انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ اہل کتاب کے درمیان بھی قرآن مجید کے ذریعے فیصلے کریں۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، ان کے درمیان اس چیز کے ذریعے فیصلہ کیجئے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے کہ اس کے وجہ سے جو آپ کے اوپر حق آ چکا ہے آپ اس سے مائل ہو جائیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کے ذریعے فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات پر مت چلیے۔ اور اسی طرح سے حدیث میں یہ بات ثابت ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار اہل کتاب سے کوئی کتاب پا گئے، وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسے پڑھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم ابھی حیران ہو؟ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس نہایت صاف ستھرا، نہایت روشن، سفید، واضح دین اور شریعت اور اللہ کی کتاب لے کے آیا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اہل کتاب سے سوال کرنے لگو، وہ تمہیں کوئی حق بات بتائیں اور تم اسے جھٹلا دو، یا کوئی غلط بات اور باطل بات بتلائیں اور تم اس کی تصدیق کرنے لگ جاؤ۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ یہ امام احمد، امام بزار اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اجمالی طور پر ہم نے یہ بات بیان کی کہ کس طرح سے کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے توریت اور انجیل اور سابقہ کتابوں میں تحریف کر دی گئی، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی کیا خصوصیات ہیں، ان سب پر ہم انشاءاللہ آگے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔